العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الوحيد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو نماز کی توفیق بخشی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے زندگی کے آخری لمحے تک اپنی فرما برداری میں لگا کر دیں. امام وشنو محمد دوبارہ حضرت حاضر فرنگی رضوان سرکار کی شان میں مدرسرائی کرتے ہیں. دینی سہاگی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. دینی سہاگی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اور طیبہ میں پڑھ کے ٹھنڈے چلے جاؤں آ کے بعد سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم مسلمان اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے. اس لیے ہمیں اور لوگوں سے مختلف دنیا دیکھتی ہے اور پہچانتی ہے. تو ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان سب کچھ اللہ اور اس کی ذات کے لیے. عبادت کا حق صرف اللہ کو ہے. اصل میں وہی معبود حقیقی ہے پوری کائنات کا. زمین و آسمان کو اللہ نے ہی پیدا کیا، بنا بھی اللہ ہی کرے. اس میں جتنی چیزیں اللہ نے رکھی زمین آسمان کے درمیان میں یا زمین کی تہ میں یا آسمان کے اوپر، سب میرے رب کی قدرت میں. سوال ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آسمان سے کبھی کبھار ہم آپ دیکھتے ہیں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے جس کو انسان یہ کہتا ہے کہ ستارہ ٹوٹتا ہے تو یہ روشنی پیدا ہوتی ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ علم دین سیکھنا فرض ہے. میں نے یہ سوچا کہ اس کا جواب مکمل طور پہ سب کے سامنے دیا جائے تاکہ علم میں اضافہ ہو اور انسان سمجھے کہ حقیقت اس کی کیا ہے. تو اس کی جڑ کو سمجھنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آپ کو رکھا، جی گھبراتا تھا. یہ آپ واقعہ بارہا سنا ہے کہ اللہ نے آپ کے بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی جن کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ. اور شیطان کو بڑی طاقت اللہ نے اسے بھی دی. تو فرشتوں کے درمیان میں بھی جاتا تھا. تو قرآن نے کہا کہ آج اس شجر، اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم اس درخت کے پاس بھی نہیں جانا ہے. ابلیس سے ایک روز جنت کے دروازے پہ گیا اور جانے کے بعد سے بات کی روزگار سے وہ لمبا واقعہ ہے. آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. اور
अखीर को उसने कहा कि वो दरख्त जो है अगर आप उसको नहीं खाएंगे तो अल्लाह आपको जन्नत से निकाल देगा कभी, इसीलिए मना किया। इसलिए आप लोग उस दरख्त को, उसका जो फल है आप उसे खाएं। अल्लाह के नबी आपने कहा कि सही रब ने अगर मना किया है तो हम नहीं खाएंगे। हमारी लोगों ने कहा कि अल्लाह ने तो उसके करीब जाने से मना किया है, मैं तोड़ के लाती हूँ, आप भी उसका इस्तेमाल करें। तो तोड़ करके लाई, तोड़ के लाई तो आप भी खाएं और सलाम ने उसे तनाव करवा दिया जैसे आप लोगों ने खाया। तो सबसे पहले जो अल्लाह ने नेमत दी वो जन्नती लिबास आपके बदन से उतर गया। बढ़ाहट हुई, जन्नती लिबास आप लोगों के जिस्म से उतर गया। तो जो बंदे जन्नती थे उससे अपने बदन को उठाया और अल्लाह तबारक व तआला चंद लम्हों में अल्लाह हज़रत लोगों ने ये कहा कि तुम सब जन्नत से निकल जाओ, तुम सब जन्नत से निकल जाओ। बेतौहीद और जमा के लिए इस्तेमाल किया अल्लाह, क्यों कि आपकी पुष्ट में जितनी आपकी औलादें थी इसमें आप भी हैं, हम भी हैं, आने वाले नस्लें भी हैं, सबको अल्लाह कहा कि जन्नत से निकल जाओ, जमीन पे जाओ। जमीन पे अल्लाह उतारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीनी हिंदुस्तान पे, और आज जो अरब में जिसे जिद्दा कहा जाता है, जगह का नाम जिद्दा, वहाँ हज़रत हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को करता था। जिद्दा का अरबी में मतलब होता है